والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جان سے بھی زیادہ مالک ہیں اور ان کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہوا، اس کا ترجمہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ نبی مسلمانوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ان کی بیویاں سب مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ بلا شبہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے ان کی اپنی ذات پر بھی مقدم ہیں، یعنی نبی کا مسلمانوں سے جو تعلق ہے اور مسلمانوں کا نبی سے جو تعلق ہے وہ دوسرے تمام انسانی تعلقات سے بہت بڑھ کر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ان کی ماں، ان کے باپ سے بڑھ کر شفیق اور رحیم، مہربان، رؤوف رحیم، کریم ہے، بلکہ ان کی اپنی ذات سے بھی بڑھ کر خیر خواہ ہیں۔ ہر آدمی اپنا بہت خیر خواہ ہوتا ہے، اپنا بھلا چاہتا ہے، تو ایک آدمی اپنا جتنا بھلا چاہتا ہے اس سے کہیں زیادہ نبی اپنی امت کا بھلا چاہتے ہیں، اپنی امت کے لیے خیر خواہ ہیں۔ اور جب معاملہ یہ ہے تو نبی کا بھی مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ وہ آپ کو اپنے ماں باپ، اولاد اور اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھیں۔ اسی مضمون کو خود حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے ماں باپ اور اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت ہو جائے، اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت ہو جائے اور سارے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت ہو جائے، تب آدمی جا کر مومن ہوگا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ایسی امتیازی اور بے مثال ہے کہ ان کے رشتے ازدواج میں آنے والی، ان کے نکاح میں آنے والی خواتین بھی حد درجہ محترم اور مقدس ہیں۔
جو خواتین ہمارے حضور کے حرم میں آ گئیں، ان کا مقام بھی بہت بلند ہو گیا کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ وہ نبی کے امتیوں کے لیے ان کی ماؤں کے درجے اور مرتبے میں ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں واقعی تم لوگوں کے لیے باپ کے درجے میں ہوں۔ تو اس آیت سے اور اس حدیث کی روشنی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاک اور مقدس بیویاں تمام اہل ایمان کے لیے گویا ماں باپ ہیں، بلکہ ہمارے اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ہمارے ماں باپ ان کے قدموں پہ قربان ہو جائیں۔ اور حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو ایسا شرف حاصل ہے، ایسی بزرگی حاصل ہے، ایسی عظمت اور بلندی حاصل ہے جو کسی اور خاتون کو حاصل نہیں۔ یہ میں خود نہیں کہتا، قرآن کریم نے حضور کی پاک بیویوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی، میرے حبیب کی بیویوں، تم دوسری عورتوں میں سے کسی عورت کی طرح نہیں ہو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بہت بلند ہے کہ تم میرے حبیب کے حرم میں ہو۔ اسی لیے ہم نے ازواج پاک کے ذکر جمیل کا سلسلہ شروع کیا تاکہ ہمیں امہات المومنین کے کچھ حالات معلوم ہوں اور ان کے ذکر خیر سے ہم برکتیں حاصل کریں اور ان کے ثنا خوانوں میں ہمارے نام بھی شامل ہوں۔ کئی ازواج پاک کا ذکر تو ہو چکا، سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، یہ ہم بار بار دہراتے ہیں تاکہ ہمیں اور آپ کو اپنی ماؤں کے نام یاد ہو سکیں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے بیانات ابھی ہم نے کیے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر جمیل بھی ہم کچھ پہلے کر چکے تھے، تفصیل سے بیان ان کا ہو چکا تھا۔ اب ان میں سے دو کا وصال تو ہمارے حضور کی زندگی میں ہو گیا تھا، اور آج ہم حضرت ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کریں گے۔ یہ حضرت زینب بنت جہش یہ 7ویں نمبر پر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آنے والی خاتون ہے۔ جب یہ ہمارے حضور کے حرم میں آئیں تو 4 بیویاں اس وقت موجود تھیں اور 2 کی وفات ہو چکی تھی۔ ان کا نام زینب ہے، اس سے پہلے جو بیان ہوا تھا وہ زینب بنت خزیمہ تھی، یہ زینب بنت جہش ہے۔ نام زینب اور ام الحکم کنیت ہے، اور ان کے والد کا نام جہش ہے اور ماں کا نام امیمہ ہے۔ زینب بنت جہش کی ماں کا نام امیمہ تھا۔ یہ امیمہ کون خاتون تھیں؟ حضرت عبد المطلب کی لخت جگر تھیں، عبد المطلب کی بیٹی تھیں، ہمارے حضور کی پھوپھی تھیں۔ اس بنا پر زینب بنت جہش ہمارے حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھیں۔ زینب بنت جہش اپنے گھر والوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں پہل مسلمان ہوئیں۔ السابقون الاولون میں وہ بھی ہیں جو شروع ہی میں اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا
جب مسلمان حد درجہ کمزور اور ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جا رہے تھے تو حضرت زینب بنت جہش نے بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت تکلیفیں برداشت کیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو حضرت زینب بنت جہش بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کر گئیں۔ ابھی ان کی شادی کہیں نہیں ہوئی تھی۔ ان کے خاندان نے اس وقت مکے میں اپنے جو مکانات چھوڑے تھے، جو گھر چھوڑے تھے، ان پر ابو سفیان نے قبضہ کر لیا تھا۔ زینب بنت جہش کے بھائی عبداللہ بن جہش جو پہلے زینب بن خزیمہ کے شوہر تھے، ان کو خبر لگی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے جو مکانات اور گھر چھوڑے ہیں ابو سفیان نے قبضہ کر لیا ہے مکے میں۔ تو ہمارے حضور نے ان کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس گھر کے بدلے میں اس سے بہت بہتر گھر جنت میں عطا فرمائے؟ یہ سن کر وہ بہت خوش ہو گئے۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ یہ زید بن حارثہ ہمارے حضور کے آزاد کردہ غلام تھے، تو حضور نے اپنی پھوپھی ذات بہن زینب بنت جہش کا نکاح پہلے اپنے غلام زید بن حارثہ کے ساتھ کیا۔ یہ اسلام میں مساوات اور برابری کی پہلی مثال تھی۔ یہ حضرت زینب بن جہش بنی ہاشم کے ایک معزز خاتون، بنی ہاشم قریش کا قبیلہ سب سے اونچا، اور قریش کی جو شاخ بنی ہاشم ہے یہ سب سے اعلیٰ خاندان تھا، اور اس خاندان کی یہ خاتون تھیں، اور ان کا نکاح ایک غلام کے ساتھ جو ہے کر دیا۔ یہ اسلام کی میں بہترین مثال تھی برابری اور مساوات کی۔ اور اس نکاح کا ایک مقصد اور تھا جس کی وضاحت اسد الغابہ میں ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ تزوجہا لیعلمہا کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ ہمارے حضور نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کو علم و حکمت سے نوازا تھا، بہت علم و حکمت سے نوازا تھا۔ تو ہمارے حضور نے اپنی پھوپھی ذات بہن زینب بن جہش کا نکاح ان سے یعنی زید سے اس لیے کر دیا تاکہ زید بن حارثہ زینب کو قرآن اور سنت رسول کی تعلیم دیں۔ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے، حضور ان کو بیٹا کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بے حد محبوب رکھتے تھے، بہت محبت اور پیار کرتے تھے ان سے، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کا نکاح زید سے کر دیا۔ لیکن یہ رشتہ 1 سال تک قائم رہا، پھر تعلقات ناسازگار ہو گئے۔ آخر حضرت زید بن حارثہ نے حضرت زینب بنت جہش کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت زینب بنت جہش کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ بہت تفصیل ہے اس واقعے میں، اور بڑی حکمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو ہم بیان کریں گے۔ یہ پورا بیان ایک قسط میں نہیں ہو پائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی، پھر حضرت زید کے ذریعے ان کو طلاق دلایا جانا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود حضرت زینب کو اپنے نکاح میں لینا،
یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے. اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ حضرت زید بن حارثہ کون تھے. نام تو بارہا سنا ہے لیکن تفصیل بہت کم لوگوں کو معلوم ہے اور ہم کچھ تفصیل ان کی بیان کر دیتے ہیں آج. یہ زید بن حارثہ کون تھے؟ اور ایک بات یہ بھی جانیں کہ ان کا شمار بھی ہمارے حضور کے اہل بیت میں ہوتا ہے، گھر والوں میں ہوتا ہے، جبکہ گھر کے فرد نہیں ہیں وہ، لیکن حضور کے اہل بیت میں شمار ہوتا ہے، گھر والوں میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے. حدیث کی بہت سی کتابوں میں جو اہل بیت کا باب باندھا ہے اس میں حضرت زید بن حارثہ کا ذکر کیا ہے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آبائی وطن شام تھا. وہ ملک شام کے رہنے والے تھے، وہ عربی نہیں تھے. یہ بہت اونچے خاندان کے فرد تھے. ملک شام میں بھی شہزادے تھے، بہت اونچے خاندان کے فرد تھے. ابھی ان کے لڑکپن کا دور تھا، ابھی لڑکا تھے، بچہ تھے کہ تہامہ کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا. تہامہ یہ عرب کا علاقہ ہے. ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا. وہ جاہلیت کا زمانہ تھا اور لوٹ مار اور قتل و غارت گری بہت عام تھی. تو وہ گروہ ادھر سے گزرا اور یہ اکیلے تھے. اس گروہ نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر وسطی اپنا غلام بنا لیا اور اپنے ساتھ عرب لے آئے. مکہ مکرمہ کے قریب ہی ایک سالانہ منڈی لگتی تھی، میلہ لگتا تھا، اس بازار میں انہیں بیچ دیا. اب اس طرح سے اس گروہ نے پہلے ان کو ظلماً جبراً اپنا غلام بنایا، پھر آ کے مکے کے بازار میں بیچ دیا اور حکیم بن حزام بن خویلد نے انہیں خرید لیا. یہ حکیم بن حزام خویلد کون ہیں؟ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے ہیں. حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، انہوں نے خرید لیا. پھر حکیم بن حزام نے اپنے غلام زید بن حارثہ کو اپنی پھوپھی صاحبہ کو ہبہ تحفہ کے طور پر پیش کر دیا. یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح نہیں ہوا تھا. آپ کی عمر شریف 25 سال کے قریب تھی. جب حضرت خدیجہ کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو انہوں نے رسول اکرم کی خدمت میں زید کو ہدیہ کے طور پر پیش کر دیا. اس طرح سے حضرت زید بن حارثہ کئی لوگوں کے غلام بن چکے. پہلے اس گروہ نے جبراً غلام بنا لیا، پھر حکیم بن حزام نے خریدا تو یہ ان کے غلام ہو گئے. پھر حکیم بن حزام نے حضرت خدیجہ کو بطور تحفہ پیش کیا تو یہ خدیجہ کے غلام بن گئے. پھر حضرت خدیجہ نے نکاح کے بعد ہمارے حضور کی بارگاہ میں خدمت کے لیے پیش کر دیا. اب یہ ہمارے حضور کے غلام ہو گئے. اب حضور کی یہ غلام ہو گئے زید بن حارثہ. اب وہ ہمارے حضور کی خدمت میں رہنے لگے. ادھر حضرت زید بن حارثہ کے ماں باپ اور گھر کے دوسرے افراد بہت پریشان تھے. ان کے گم ہونے کے وقت سے ہی مسلسل ان کی تلاش میں تھے. وہ کس قدر پریشان ہوں گے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. وہ پتہ لگاتے لگاتے مکہ معظمہ پہنچ گئے. آخر کار ان کی محنت رنگ لائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا کھویا ہوا لڑکا انہیں مل گیا. اب یہ لڑکا کیسے ملا، حضور کی بارگاہ میں یہ پہنچے تو کیا کیا باتیں ہوئیں، اس کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ زید کے والد حارثہ، ان کا حارثہ نام تھا، اور ان کے چچا اور ان کے بھائی، یہ تینوں حضور کے گھر گئے. انہیں معلوم ہوا کہ حضور کے پاس ایک غلام ہے اور اس طرح سے بازار میں بکا تھا، کیسے کیسے ان تک پہنچا ہے. ابھی ہمارے حضور نے اعلان نبوت تو نہیں فرمایا ہے، اس سے پہلے کی بات ہے یہ.
تو حضور کے گھر گئے اور درخواست کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ بیت اللہ کے پڑوسی ہیں، خانہ کعبہ کے پڑوسی ہیں، آپ مصیبت میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ ہم پر احسان کریں اور ہمارے بچے کو زر فدیہ لے کر آزاد فرما دیں، کچھ رقم لے کر کے فدیہ کی آپ بچے کو آزاد فرما دیں، آپ فدیے کے طور پر جتنی رقم کا مطالبہ کریں گے ہم وہ رقم ادا کریں گے، جتنی بھی رقم آپ مانگیں گے ہم دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی زید بن حارثہ سامنے نہیں آئے، بس ان کے والد ہیں، ان کے چچا ہیں، ان کے بھائی ہیں، ہمارے حضور سے باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ہمارے حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے ایک تجویز رکھتا ہوں جو تمہارے مطالبے سے کہیں بہتر ہے۔ حارثہ نے پوچھا، زید کے والد حارثہ نے پوچھا وہ تجویز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں زید کو اس بات کا اختیار دیتا ہوں کہ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو تم فدیہ کی رقم ادا کیے بغیر انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ، اگر جانا چاہیں تمہارے ساتھ تو انہیں لے جاؤ، مجھے رقم نہیں چاہیے، مجھے فدیے کی ضرورت نہیں ہے، لے جا سکتے ہو، اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا پسند کریں تو تم انہیں یہی رہنے دو۔ اب حارثہ نے عرض کی کہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے، یہ تو خوش ہو گئے، ظاہر سی بات ہے، ایک لڑکا ایک بچھڑا ہو کئی سالوں سے، آج جو ہے اس کا باپ مل جائے کتنا خوش ہوگا، وہ تو ساتھ جانے کے لیے تیار ہو ہی جائے گا۔ کہا کہ آپ کی تجویز بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا، زید آئے اور ان کو خبر ہو گئی تھی کہ میرے والد اور چچا اور بھائی جو ہے مجھے بلانے کے لیے آئے ہیں، وہ اندر سے سب باتیں سن رہے تھے۔ آئے تو حضور نے فرمایا کہ زید کیا تم ان لوگوں کو پہچانتے ہو؟ کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ لڑکا میرا ہے، تو پہچانتے ان لوگوں کو؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا، عرض کیا کہ ہاں میں پہچانتا ہوں، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں اور یہ میرے بھائی ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان کو پہچان لیا ہے، اب تمہیں اختیار ہے، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو جا سکتے ہو، اور اگر تم میرے پاس رہنا چاہو، تم جانتے ہو میں کون ہوں اور تمہارے ساتھ میں کیسا سلوک کرتا ہوں۔ زید نے کہا کہ میں کبھی کسی شخص کو آپ پر ترجیح نہیں دے سکتا، کسی شخص کو آپ پر ترجیح نہیں دے سکتا، میں آپ کی جدائی بالکل برداشت نہیں کر سکتا، آپ میرے لیے باپ اور چچا اور بھائی سے بڑھ کر ہیں۔ زید کی یہ باتیں سن کر ان کے والد نے کہا کہ زید کیا تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو؟ آزاد زندگی چھوڑ کر غلام کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو؟ باپ کو ٹھکرا رہے ہو، چچا کو ٹھکرا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ معاف کریں، میں اس عظیم ہستی کو کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتا، میں ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکوں گا۔ کیا محبت تھی، کیا پیار تھا۔ ابھی اسلام کا زمانہ نہیں ہے، اعلان نبوت ابھی نہیں ہوا ہے۔ ہمارے حضور کا اخلاق اس وقت ایسا تھا کہ یہ غلام کو چند دنوں میں اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ جب رسول کریم نے ان کے اس خلوص کو ملاحظہ فرمایا تو فرمایا کہ تم لوگوں نے دیکھ لیا اور تم لوگ سمجھتے ہو کہ میرے پاس غلام بن کر رہتا ہے، غلام بن کر نہیں رہتا۔ ہاں نام کا غلام ہے تو سنو، اشہدوا انہ حر وانہ ابنی یرثنی وارثہ، تم لوگ گواہ رہو یہ آزاد ہے،
میں نے اس کو آزاد کر دیا، اب یہ میرا بیٹا ہے، میرا وارث بنے گا اور میں اس کا وارث بنوں گا۔ زوجات النبی الطاہرات صفحہ 61 میں یہ واقعہ اسی تفصیل سے مذکور ہے جو ہم نے بیان کیا۔ زید کے والد، چچا اور ان کے بھائی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پدرانہ شفقت اور محبت اور ان کا یہ حسن سلوک دیکھا تو انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ان کا بیٹا اس گھر میں غلامی کی حالت میں نہیں ہے بلکہ فرزندانہ تربیت میں ہے، ایک شہزادے جیسی زندگی گزار رہا ہے۔ تو بھی مطمئن ہو گئے اور زید کو رسول اکرم کی خدمت میں چھوڑ کر چلے گئے کہ ہم نے آپ کے حوالے کر دیا اپنے بیٹے کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت دیکھ کر زید کو زید بن محمد کا خطاب مل گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ زید بن محمد یعنی ہمارے حضور نے ابنی کہہ دیا، یہ میرے بیٹے ایسے ہیں، ابن محمد، محمد کے بیٹے، سب کہتے تھے محمد کے بیٹے زید، زید بن محمد۔ یہ خطاب مل گیا اور اسی خطاب سے پکارے جانے لگے۔ زید بن حارثہ کوئی نہیں کہتا تھا، جو بھی نام لیتا تھا تو صرف نام نہیں، زید بن محمد کہہ کے بلاتا تھا ان کو۔ پھر ہمارے حضور کی بعثت ہوئی، آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد بھی زید کو اسی نام سے پکارا جاتا تھا، زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نسبت پر انہیں بہت فخر تھا۔ زید بن محمد یعنی حضور کا بیٹا ہونے کا شرف مجھے حاصل ہے، تو اس نسبت انہیں جس قدر فخر تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نسبت سے ان کو جتنی خوشی حاصل ہوتی رہی ہوگی اس کا اندازہ خود انہی کو ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا، اور عربوں کے ہاں دستور یہ تھا کہ منہ بولا بیٹا تمام معاملات میں حقیقی سگے بیٹے کی طرح ہی ہوا کرتا تھا، یہ وہاں کا اصول تھا۔ عرب کے ہاں ایک رسم تھی اور اس رسم نے زید کو بڑی عظمت اور بلندی بخشی، لیکن اس رسم میں کئی سماجی خرابیاں بھی تھیں۔ اس رسم سے وراثت اور مساہرت کے قوانین بری طرح متاثر ہوتے تھے۔ وراثت کا معاملہ، کسی نے کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تو ظاہر سی بات ہے کبھی یہ مرے گا تو اس کا وارث یہ بھی ہوگا، تو اس کے اور جو لڑکے ہیں ان کا حصہ کم ہو جائے گا، بیٹوں کا حصہ کم ہوگا، بیٹیوں کا حصہ کم ہو جائے گا۔ اور مساہرت یہ رشتے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اب وہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تو اب اس کی جو بیٹیاں ہیں اب اس کی بہن ہو گئیں، اب بہن ہو گئی تو بہن بھائی کا رشتہ وہ نہیں کرتے تھے، اس سے نکاح نہیں کرتے تھے کہ یہ بھلے منہ بولا بیٹا ہے لیکن سگے بیٹے کی طرح ہے، تو اس کی بیٹی اس کی بہن ہوئی۔ اور کبھی بھی اگر اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے، منہ بولے بیٹے کی بیوی کو، تو یہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا کہ یہ تو بہو رہ چکی ہے۔ یہ ساری خرابیاں تھیں اس رسم کے اندر، اور اسلام چونکہ زمانے جاہلیت کی تمام غلط اور نقصان دہ رسموں کو رواج کو ختم کرنے کے لیے ظاہر ہوا تھا، اس لیے اسلام نے اس بات کا حکم دیا کہ اب ہر آدمی کو اس کے حقیقی باپ ہی سے منسوب کر کے پکارا جائے، اور آدمی کو منہ بولے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارنے کی رواج کو ختم کر دیا گیا۔ آیت کریمہ نازل اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ احزاب کی آیت ہے، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم۔ بلایا کرو انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے، جس کا بیٹا ہے جو اس کا سگا باپ ہے اس کی نسبت سے بلایا کرو، یہ زیادہ قرین انصاف ہے اللہ کے نزدیک۔ اگر تمہیں علم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے بعد زید کو زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور زید بن حارثہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہوا، اس لیے حضرت زید نے یہ قربانی خوشی سے پیش کر دی۔
لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی سے ان کو جو نسبت حاصل تھی، اس نسبت سے محروم ہونے پر یقینی طور پر انہیں صدمہ پہنچا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، کل تک جس گھر میں وہ زید بن محمد کے نام سے یاد کیے جاتے تھے اور اپنے آپ کو گھر کا ایک فرد سمجھتے تھے، اس گھر میں آج زید بن حارثہ کے نام سے پکارے جانے پر انہیں اجنبیت اور پرایا پن کا احساس ضرور ستاتا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کچھ اور ہی تھا۔ ایک طرف دور جاہلیت کی ایک رسم کو توڑنے کے لیے زید کو ایک عظیم ہستی کی نسبت سے محروم کیا گیا، اور دوسری طرف عالم بالا میں اس دور کی ایک اور رسم کو توڑنے کی راہ ہموار کی جا رہی تھی۔ عربوں کے ہاں ایک انسان کی قدر و منزلت اس کے نسب سے مقرر کی جاتی تھی۔ نسب کے اعتبار سے اس کا درجہ اور اس کا رتبہ لوگ بلند سمجھتے تھے۔ اعلیٰ نسب والا انسان چاہے وہ اخلاق اور کردار کے اعتبار سے گھٹیا ہی کیوں نہ ہو، معزز شمار کیا جاتا تھا۔ جس کا نسب اعلیٰ ہو، چاہے کردار کتنا ہی خراب ہو، اس کو اعلیٰ سمجھتے تھے، اور اگر کمتر نسب والا کوئی شخص ہے تو ہر طرح کی اخلاقی خوبیوں سے آراستہ ہونے کے باوجود بھی بے وقار سمجھا جاتا تھا۔ نیچے خاندان کا ہے تو کوئی کتنوں علم و فضل والا ہو، کتنوں خوبیوں والا ہو، لیکن اس کو لوگ گرا ہی سمجھتے تھے۔ اور انسان کی قدر و منزلت کا یہ معیار انسانیت کی توہین ہے۔ اور یہ طرز عمل صرف عربوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا کے تمام مہذب قوموں کے ہاں اسی طرز عمل کا دور دورہ تھا، اور یہ طرز عمل آج بھی موجود ہے۔ اسلام اس طرز عمل کو قطعی طور پر برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسلام نے نسل، علاقہ، زبان، رنگ اور وطن کی بنیاد پر کی جانے والی نفرت کو بالکل ختم کر دیا کہ اب نسل کی بنیاد پر کوئی نسل کسی نسل سے نفرت نہیں کرے گی، کسی علاقے والے کسی دوسرے علاقے والے سے نفرت نہیں کریں گے، ایک زبان والا دوسری زبان والے سے نفرت نہیں کرے گا، گورا کالے سے نفرت نہیں کرے گا، ایک وطن والا دوسرے وطن والے سے نفرت نہیں کرے گا۔ یہ سب بالکل ختم کر دیا جو غلط رسمیں تھیں، اور انسانی قدر و منزلت کا معیار تقویٰ اور پرہیزگاری کو قرار دیا کہ جو جتنا بڑا متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا، اس کو اچھا انسان مانا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ حجرات میں ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، اللہ فرماتا ہے، اے لوگو، ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، سب کو آدم سے اور حوا سے پیدا کیا ہے، اور بنا دیا ہے مختلف قومیں اور مختلف خاندان۔ یہ خاندان ہم نے الگ الگ کیوں بنائے؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اس لیے نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرو۔ تم میں سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے وہ زیادہ اونچا ہے، اس کی قدر بلند ہے۔ بے شک اللہ علیم و خبیر ہے، سب کچھ جانتا ہے، اسے ہر بات کی خبر ہے۔ اسلام نے انسان کی کرامت اور بزرگی کا معیار تقویٰ کو قرار دیا، اور اس طرح انسانی مساوات اور برابری کا ایک بہترین اصول پیش کیا۔ لیکن اس اصول کو عربوں کی زندگی میں عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے بہت بڑی قربانی کی ضرورت تھی۔ رسول اکرم نے اللہ کے حکم سے اس قربانی کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ اپنی پھوپھی ذات بہن زینب بنت جہش کی شادی زید بن حارثہ سے کر دی۔ رسول اکرم نے حقیقت میں یہ تجویز اس لیے فرمائی تھی تاکہ غلامی کے عارضی خطاب کی حقارت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے، اور کوئی شخص کسی شخص کو اس کے جائز انسانی حقوق سے محض اس لیے محروم نہ ٹھہرائے کہ وہ کبھی بیچا یا خریدا گیا تھا۔ بس ثابت کر دیا کہ بنی ہاشم کی ایک معزز خاتون ہے، اور یہ ایک
ایک ادنا خاندان کا غلام ہے، لیکن اسلام جو ہے برابری کا درس دیتا ہے، مساوات کا درس دیتا ہے، اونچ نیچ کا درس نہیں دیتا۔ اس مقصد سے زینب بن جہش کی شادی حضرت زید کے ساتھ ہوئی۔ اس کے بعد پھر اور تفصیل ہے نکاح کیسے کیسے ہوا، پھر اس کے بعد انہوں نے طلاق کیوں دی، اور طلاق کے بعد ہمارے حضور نے ان سے نکاح فرمایا، یہ تفصیل انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔